Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil uquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil uquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil uquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukha wa salahal jasadi wal ruhi wa taubatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'a fil hadratil wasi'ah salatan numiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyatihi wa widhati min widhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli al-asri wa ala al-hadirin wal hadirat. Ya nur ya nur ya nur ij'alni wal hadirin wal hadirat nuran bihaqqin nur. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ila al-adqan wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Fasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib wa bashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزددنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي نعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسخون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نكرههم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم
هدي ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع شاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ألا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنسان أنا خلقناه وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان المنافس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان من جعل وزينه بين الكهف وينفرج فرج همنا وغمنا حالنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعيادك ومنك وحسبك وحرزك وكنفك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذ من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولقرباتنا ولمعلمنا ودم حقوقنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الوسواس الخناس الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
شأن الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وحدك علي وعافية إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك العظيم ما شاء الله كان العلي العظيم اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وأنت تهديني وأنت تؤتمني وأنت تسكني وأنت وإني أسألك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر مداد كلماتك سبحان الله وبحمده عدد خلقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. أفضل ذكر قوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi العظيم, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
آله وصحبه وسلم اللهم سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل وأوصل وبلغ ما قرأناه من القرآن العظيم وأهللناه من قول لا إله إلا الله وسبحناه من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما قلناه من قول يا الله يا الله وصلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة وقريب ذلك ونهدي إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وما إلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين ثم إلى أرواح أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح تابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى رجع سادتنا على العلوية والصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها وسلم حجر الله أحمد وإسحاق سيدنا الوكيل المقدم محمد علي بعلمي وعمي سيدنا علي ثم إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وحبيب عبد الرحمن السقا وأولاده وأصولهم وابن ثم إلى أرواح العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين ثم إلى أرواح الأولياء الكونين أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى روح مجتمع سيد الوالد علي بن أحمد السقا وزوجته آمنة بنت عبد الرحمن الجبر ثم إلى روح زينال عارفين بن إبراهيم يعقوب بن سليمان رشيد بن نجير Sabariyah binti Abdul Ghani Haji Hilmi bin Armawi Hajah Nursan binti Basah Haji Abdul Razak bin Irus Kadri Siti Rahma binti Jamal Muhammad Nur bin Abdul Karim Mariana bin Sumawi Harjo Hajah Nur Diana binti Haji Bahrani Haji Asmuri bin Haji Kardi Armiyah binti Gambal Abdul Hamid bin Usman Maran bin Bardan Jubaidah binti Angkang Muhammad Salman bin Muhammad Rasdi Sumaila Rohi Sumaila Rohi Hajah Fatimah binti Haji Arif Halim Imran bin Sahri Kurnian bin Sahri Baidah bin Madhawan binti Mahmud Haji Sufyan bin Jarman Haji Badar bin Haji Ijan Tamrin bin Anang Sarfani bin Tamrin Sarmiyah binti Tamrin Siti Aisyah binti Hawa Kursani binti Abad Haji Jarkasi bin Haji Halid Haji Hasiyah bin Tarmidi Haji Muhammad Yusuf Effendi bin Ulamak Muslimah binti Marta Wartini binti Tuh Jamain Abdullah bin Misbah Hajah Mas Mulia binti Haji Samsuri Thumma ila ruhi Haji Muhammad Idrak bin Hasim Hajah Fatimah binti Jalil Haji Nurdin bin Haji Nurdin Aryadi bin Haji Asmuri Hajah Farida bin Mayusuf Antum Masrah binti Kustimawi Dian Mas Hedransah bin Muhammad Fahrida binti Hamran Amri Nana Nurliana binti Rasidi bin Saibi Haji Behaki bin Haji Mansur Haji Jaini bin Abdul Hasan Yudi Arfiyadi bin Haji Ahmad Behaki Masibut bin Marta Haji Nawab bin Haji Ruslan Hajah Muhimah binti Haji Ruslan Haji Kasni bin Haji Kasmul Hajah Rusmah binti Haji Ahmad Haji Asmian bin Haji Bulusan Rabbi Ansari bin Salamat Riyadi bin Hasan Sadri bin Takab Thumma ila Ruhi Jumayyah binti Haji Asmian Haji Hasan Rabah bin Haji Imran bin Hawa Haji Nawa bin Haji Mukri Hajah Zakiyah binti Haji Mukri Haji Muhammad Yusran bin Muslim Hajah Amnah binti Usman
Arba'in bin Jamhari Mahdwi bin Arba'in Haji Muhammad Arsyad bin Haji Idrak Itu bin Haji Haswaga Hajah Rusmini binti Haji Abdullah Haji Ja'far bin Haji Sanang Hajah Masrah binti Haji Kumis Mahlan bin Ibaz Hajah Bahaliyah binti Haji Zahdan Sutiyam binti Taman Sutarana Haji Mudakir bin Haji Ahmad Kusasi Sumaila Rohi Subuli bin Nuh Abdul Halim bin Marta Wijaya Sudarmin bin Abdul Karim Haji Ismail bin Matahari Hajah Mas Mulia binti Haji Samsuri Haji Badri bin Haji Arsyad Hajah Radiyah binti Haji Abdul Haji Abdul Karim bin Oto Haji Siti Atikah binti Haji Jali Haji Ahmad Rizani bin Sahbani Haji Hamdiyah binti Haji Sabran Ahmad bin Buddha Haji Ali Badron bin Tuhalus Hajah Masliyah binti Rahman Ahmad bin Sibut Haji Sarifuddin bin Idub Haji Kurdi bin Zakaria Hajah Radiyah binti Mataib Tumaila Rohi Utuh Sabaran bin Asur Ibrahim Sidar bin Rasidin Jauhar bin Jailani Haji Abdul Mu'in bin Haji Nasri Hajah Jakiyah binti Haji Samlan Abdurrahman bin Jarman Kustan bin Haji Husain Masnah binti Tugana Halidi bin Haji Imran Aisyah binti Murad Imran bin Tarmiji Haji Sabran ibn Karim Husain bin Abdullah Haji Siti Bulkis binti Turrahman Muhammad Utu bin Haji Juhri Nurhana binti Kamaruddin Anang Sarifuddin bin Utuwi Hajah Nursiah binti Durahim Sumaila Ruhi Haji Sumaila Ruhi Dulpari bin Sabur Haji Kadari bin Ali Hajah Sumi binti Sutarang Haji Hajah Rukayah binti Haji Kurdi Hajah Farida binti Haji Ibrahim Haji Barahim Ahmad bin Haji Anang Mursalin bin Haji Bustami Nurhayah binti Inas Muhammad Alfian bin Marhalan Anang Wahab bin Anang Halid Saniyah binti Husain Haji Hajiyatur Rahman bin Haji Hasbullah Haji Ridwan bin Sahabu Radiyah binti Darmawi Jakaria bin Jakarci Jarkasi bin Zakaria Kasbul Anwar bin Abdul Manab Suharni bin Bawardi di Rikrama Haji Muhammad Junaidi bin Haji Bakhtiar Haji Muhammad Yusuf bin Haji Darmawi Fadli bin Haji Ijan wa usulihim wa furuhim Thumma ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Anna Allah yatawashahum rahma wal maghfirah ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم والحسنى في خير ولكم أوصل سوى ذلك منا إليهم وتلألأ نورا يسعى بين يديهم اللهم اجعل حجابا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وزد في إحسانهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, pecinta Al-Quran, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i adalah salah satu daripada pemegang marhab arba'ah. Imam Syafi'i beliau mengatakan talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Mencari ilmu lebih utama daripada sembahyang sunnah. Sembahyang itu kan yang terbaik, tapi mencari ilmu lebih afdal dibandingkan. Dia berkata tidak adalah setelah wajib, yang wajib sembahyang apa pokok yang wajib itu yang bisa mengungkuli daripada mencari ilmu. Artinya ilmu itu lebih bagus daripada selainnya yang wajib. Kemudian beliau mengatakan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirat fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunianya ingin berhasil, urusan dunianya ingin lancar, maka hendaklah dia memakai ilmunya dunia. Kayak apa caranya? Ada ilmunya ya. Dan orang yang menghendaki akhirat juga hendaklah dia punya ilmu supaya urusan akhiratnya baik, supaya urusan akhiratnya kabul. Itu juga ada ilmunya, ilmu tentang akhirat. Di masing-masing itu ada ilmunya. Kemudian berkata dia, man lam yuhibbul ilma fala khaira fihi. Barang siapa yang tidak cinta kepada ilmu, maka tidak ada kebaikan di dalam orang itu. Artinya kita harus cinta ilmu supaya banyak kebaikan-kebaikan. Kalau tidak senang sama ilmu, tidak senang sama ilmu, fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadiqatun ya. Kalau orang tidak cinta lawan ilmu, maka hendaklah nggak usah kenal dengan orang-orang seperti itu. Artinya jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak cinta akan ilmu. Jadi ilmu itu ya, Nabi mengatakan kun aliman, jadilah kamu itu orang yang alim kalau bisa. Kalau bisa jadi orang alim. Kayak apa ya? Belajar terus.
Makanya anak-anak kita bagaimana dijadikan orang alim, suruh belajar ilmu terus, biar sudah ada lain-lainnya, sudah belajar ilmu terus. Kalau kada kawa sudah gana, sudah tuha, kada bisa lagi belajar, kada bisa nyekel pulpen ya. Au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar. Belajar aja sudah, kada alim, kada bisa, jadi pelajar. Kemudian au muhibban, atau jadi pecinta-pecinta ilmu. Cinta lawan ilmu, senang lawan ilmu. Jangan jadi orang yang selanjutnya, berilmu kada, jadi orang alim kada, belajar kada, cinta kada. Ya. Apa? Bisanya mencelah aja. Jadi yang orang begitu jangan. Jadi dikatakan in lam takun al fuqahaul amiluna auliya falaysa lillahi waliyun. Andaikan enggak ada orang-orang yang alim yang mengamalkan dengan ilmunya, andaikan sudah enggak ada lagi orang alim di dunia ini, ya pada matian ya. Bis orang alim mati, habis. Orang alim itu yang amiluna, yang melaksanakan ilmu, andaikan enggak ada lagi orang alim yang disebut wali-wali Allah, falaisa lillahi waliyun, maka ada lagi wali. Kalau enggak ada orang alim, maka tidak ada lagi wali. Artinya wali itu timbulnya dari orang-orang ahli fikih, orang-orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Kebanyakan begitu. Selama masih banyak orang-orang alim, maka pasti di sana banyak wali-wali Allah. Alim-alim dengan ilmu agama ya, alim dengan ilmu agama. Sehingga dikatakan ya, nggak ada orang yang lebih baik, makhluk Allah yang lebih baik daripada fuqaha, orang alim yang melaksanakan ilmu. Yang terbaik yaitu. Nah, makanya jadinya kita itu disuruh menjadikan diri kita, kalau ada kawa ya anak dijadikan orang alim. Wah, aku sudah telat. Ya benernya sebelum telat belajar. Ada orang belajar mulai umur 60 tahun baru belajar. Umur 70 tahun jadi wali. Ada itu ya. Jadi mulai anom kada ada belajaran, kada belajar. Begitu umur 60 tahun sadar sudah belajar orang ini. Tapi belajarnya sungguh-sungguh ya. Tuha itu tidak peduli sudah. Dan kebetulan orangnya itu pintar, jadi alim, jadi wali sudah. Kalau sudah alim itu wali sudah. Jadi paling cepatnya orang jadi wali itu adalah dari orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim ini paling cepat jadi wali. Orang bodoh bang, ya bisa aja. Kalau Allah menghendaki tidak ada sesuatu yang sulit. Ya. Ada Allah itu ada orang, ada cuma diangkat sama Allah. Dimasukkan ke daerah wali, dicampur. Seumpama itu barang itu dicelup ya. Ya apa dicelup itu? Hah? Dicelup, diwarnai. Habis itu diangkat sama Allah, dibulikannya jadi wali. Tapi walinya banyak kan itu, walinya majudub. Wali. Karena dihendaki oleh Allah tanpa ada jadi orang alim. Asalnya gak ada alim, cuma dicelup. Nah, kalau kata Pian itu di karbit. Di karbit ada pisang itu kalau nggak masak, kalau pengen cepat masak di karbit cepat masak. Wali itu ada yang seperti itu.
Jadi Allah gampang aja menghendaki orang jadi dicelup aja, dikarbit aja, selesai, sudah dikembalikan lagi. Jadi dia itu jadi wali. Tapi tanpa apa? Tanpa belajar tadi itu. Karena Allah menghendaki gampang aja langsung dikarbit, disuntik ilmu, jadi sudah. Ada yang begitu, tapi jarang ya, jarang yang. Tapi kebanyakan yang menjadi wali-wali Allah ini adalah fuqaha. Orang-orang ahli fikih, orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmu. Ada orang alim tapi kadang mengamalkan ilmunya. Ya bisa juga kalau Allah menghendaki, tapi agak sulit kalau menurut akal manusia itu agak sulit. Tapi menurut Allah tidak ada sesuatu yang sulit. Jadi begini artinya. Al-Imam Bukhari di dalam kitab Al-Faraid, ta'allamu qabla dhannina. Ta'allamu, belajarlah kamu qabla dhannina, sebelum menyangka-nyangka. Kayak apa maksudnya menyangka-nyangka? Begini maksudnya. Yani orang yang menyangka itu orang yang berkata dengan persangkaan yang kurang pas. Kira-kira ya. Artinya belajarlah kamu kepada orang-orang yang punya ilmu. Ta'allamul al-ilma min ahlihi. Belajarlah kamu ilmu kepada orang yang ahli ilmu, yang benar-benar punya ilmu. Al-muhaqqiqina al-wari'ina qabla dhihabihim, kepada orang-orang yang berilmu, yang benar-benar warok sebelum mereka mati. Sebelum mereka mati. Nah, kalau sudah mati itu nanti akan timbul ya, dari orang yang alim itu kadang-kadang dapat kabar-kabar yang enggak benar, kabar-kabar yang mirip-mirip. Karena kabar itu dari satu ke dua itu berubah. Pengen kan melihatnya di viral-viral itu ada tebak-tebakan itu ya. Orang menghadap sana sedangnya gini. Nah, terus yang satunya lagi sudah berubah. Terus lagi berubah, terus ke belakang itu jauh perubahannya. Nah, itu ad-dhannina. Kira-kira aja. Begitu juga ilmu yang dimiliki orang alim. Kita belajar langsung kepada orang alimnya sebelum orang alim itu mati. Nanti ya ada kabar dari orang alim, cuma sudah berapa kali ya, itu kadang-kadang salah. Lain hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan sama orang-orang yang tercatat yang baik. Nah ini langsung dari si fulan berubah sudah ke bawahnya ini. Nah itu dhanni. Ya ada baiknya, cuma jauh dari yang benar. Jauh daripada yang benar ya. Jadi mereka ngomong tentang orang itu ya, kadang-kadang apa kisah-kisahnya itu sudah berubah dari kenyataannya, dari aslinya sudah berubah. Jadi karena yang nerima kabar itu bukan orang alim, orang biasa, berubah sudah. Kata-kata Arab mengatakan al-khabar kal-ghubbar. Kabar itu, jar itu seperti debu. Debu ya. Sini kan debu itu dilempas debu ya. Enggak bisa debu itu keluarnya itu utuh, enggak bisa. Pasti lari ke sana, lari ke sini, debu itu. Jadi kabar itu, nah lain yang belajar langsung. Pernah kita disuruh belajar sebelum orang alim itu meninggal. Lain. Sekarang, nah contoh aja. Ada orang, seumpama di tempat kita di zaman kita ini ada orang alim. Kita nggak sempat belajar sama si Din,
Kemudian setelah Sidin meninggal, ada orang berpandir tentang Sidin. Itu nggak persis dari apa yang dipandirkan oleh orang alim itu. Sudah ada perubahan, melenceng, tambah lawas, tambah melenceng, akhirnya melenceng. Kecuali ya sekarang itu kan direkam, ini ada videonya. Nah itu bagus itu bagus. Nah ini aslinya masih ada kan begitu. Kalau sudah jar, pengen ngaji sama orang ya, orang cuma kelompok, ada orang 1000 mengaji, nanti pengen takon sama orang yang mengaji itu, salah satu sama yang lain tidak sama, kisahnya itu tidak sama. Nah ini itu makanya kata beliau ini, belajarlah sebelum terjadi persangkaan. Ini belajar langsung ya, belajar langsung. Atau bisa juga siaran langsung yang direkam ya, yang disimpan, yang dicatat. Itu perlu itu. Nanti pian bisa dilihat sama anaknya. Oh ini aslinya. Dari siapa? Dari abahku, dari mamaku. Ada buktinya. Ini tidak ada persangkaan lagi. Tulisan, oh ini tulisannya siapa? Tulisannya abahku. Nah ini bukunya ini. Nah, penting itu. Jadi kita ini generasi kita berusaha kita menjadikan mereka itu orang-orang yang ngerti tentang agama, orang yang alim. Kesempatan kita ini. Jadikan mereka banyak orang yang orang tuanya biasa tapi anaknya itu orang alim banyak. Nah, jadi banyak orang-orang yang orang tuanya biasa tapi alim. Sudah, ini juga perlu ya. Makanya alim itu perlu. Dalam syair dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang amalnya tanpa memakai ilmu, orang beribadah ya, kadang memakai ilmu, maka amal-amalnya itu ditolak, tidak diterima. Karena apa? Karena orang bodoh itu nggak ngerti ya apa bahayanya di dalam ibadah. Orang ibadah tanpa ilmu itu lebih berbahaya. Dari ibadahnya itu malah dia itu berbahaya. Lain dengan orang alim. Orang alim ini walaupun orang alimnya itu fasik ya. Maksudnya fasik itu agak aneh dikit ya. Orang alim tapi fasik, gak bersongkok, itu fasik. Kalau ada orang alim jalan ke pasar kada bersongkok, menurut Imam Syafi'i ya, kada bersongkok, kada apa, cuma ngarannya itu fasik. Orang alim makan di warung kalau gak lapar, apa? Jadi makan, gak ada lapar. Kalau lapar boleh. Jadi menurut orang alim itu kalau orang alim lapar itu terpaksa boleh duduk di warung makan, di restoran. Tapi kalau kada lapar, kada darurat, tidak boleh. Fasik ngarannya itu. Orang alim ini ya, orang alim. Nah, walau fasikannya. Nah, orang alim ini ibadahnya itu mengerti. Lain sama orang kada alim. Orang bodoh itu ibadahnya itu kadang-kadang tersalah, kadang mengerti. Tapi orang alim mengerti. Walaupun orang alimnya fasik seperti tadi itu. Nah, jadi kalau orang alim itu memang nggak biasa, nggak sama dengan orang yang bodoh. Kalau orang biasa makan di warung walaupun sudah kenyang makan kan apa-apa. Tapi kalau orang alim ada. Yang jarang melihat guru-guru makan duduk itu jarang. Paling ya nukar kalau memang lapar pas kelaparan itu boleh makan. Karena dihukumi. Jadi al-alimu habibullah. Ini ada kadang-kadang orang salah memakai ini. Al-alimu, orang yang alim itu adalah habibullah, kekasih Allah. Ada yang disalahkan, walau kana fasikon, walaupun orang itu fasik. Cuma kadang-kadang ada orang ini dipakai alasan. Jadi mau dipanggil habib,
Aku kan alim Habibullah. Jadi dipanggil Habib. Lain aku bilang. Habibullah di sini itu kekasih Allah, orang yang alim. Bukan terus ngaku jadi Habib, aku bilang. Nah, ini alasannya hadis ini dia mengatakan al-alimu Habibullah. Orang alim itu kan ngerti ya. Ngerti wudhu, ngerti sembahyang, banyak pengertian, itu alim. Jadi Habibullah, yaitu antara dia dengan Allah, bukan sama manusia. Manusia kan tidak boleh ngaku Habib. Orang salah paham, dikira kan Habib. Padahal bukan Habib, alasannya Habibullah ini. Ya, sudah sama Allah aja sampean, jangan sama orang. Sama orang nipu ya, kalau sama orang nipu. Tapi kalau sama Allah nggak bisa ditipu, Allah nggak bisa ditipu. Jadi ini ada sedikit kisah. Jadi dikisahkan di sini bahwa ada sebagian manusia ya, orang-orang itu ikhtalafa fi syarafil alim wal fasik. Mereka itu beda pendapat tentang kemuliaan orang alim yang fasik tadi itu. Orang alim tapi fasik. Lawan orang bodoh tapi ahli ibadah. Ada orang kada alim tapi ahli ibadah. Kemudian orang-orang itu mendatangi ke tempatnya orang yang ahli ibadah tadi. Orang yang tapi kada alim. Ahli ibadah di tempat gunung datangi. Tapi orangnya kada alim. Maka mereka berkata ya abdi. Jadi orang-orang ini mengetes ya, dites ya. Datangi suaranya makan di mana gitu. Ini orang ibadah. Ya abdi, qabiltu da'wataka wa ghafartu laka dambaka fatrukil ibadah wal tarikh. Jadi ada suara aja. Kan ada ya, ini orang nyoba ini. Jadi dia lagi ibadah dari atas suara, kadang nampak orangnya. Wahai hambaku, aku terima doamu. Suara ini suara. Aku ampuni dosa-dosamu. Sudah, nggak usah ibadah dah, istirahat kamu. Tapi suara aja ini. Orang yang ahli ibadah yang bodoh tadi, kemudian al-abid, ilahi inni arju minka hadza wa inni ahmaduka wa ashkura wa a'buduka min zamanin kadza wa kadza. Kemudian dia, nah ini yang aku tunggu-tunggu. Orang bodoh tadi ya, orang yang ahli ibadah. Ya Allah, ini yang aku harapkan dari pian. Ya Allah, aku memuji kamu, aku bersyukur kepada kamu, aku beribadah kepada kamu dari zaman sekarang pas mulai dulu sampai sekarang, ini yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya orang itu salah, jadi kafir. Jadi kafir karena apa? Karena kebodohannya, padahal ibadah. Jadi orang ini nyoba ini. Jadi orang dicoba, dikasih dites sama orang. Kemudian mereka pergi lagi ke tempatnya orang alim tadi itu. Ada orang alim ya. Orang alim yang fasik tadi itu. Orang alim yang fasik tadi kepada mereka, datanginya ya. Ketahui pada itu didapati orang alim lagi mabuk minum. Ya orang alim berilmu tapi fasik. Dah lagi minum khamr, mabuk. Pakola, maka dicoba juga gitu ya. Kan mabuk itu kan enggak tahu orang sudah. Dicoba suara. Nah, ya abdi, ittaqi minni wa ana rabbuka astur dzambaka wa anta la tahsayi minni fa ini duan ahlaka. Kemudian wahai hambaku, takutlah kamu pada aku. Ini ngaku Tuhan yang tadi itu, yang ngetes tadi itu. Takutlah kamu kepada aku. Aku ini Tuhanmu. Aku tutupi dosa-dosamu. Kamu tidak malu kepadaku. Sekarang kamu akan aku binasakan.
suara tadi itu. Nah, dengar ini. Kemudian dia bawa pedang waktu itu, langsung dicabut pedangnya. Orang alim tadi, ya, orang yang fasik tadi dicabut pedangnya. Wa kharaja min makani fa qala ya mal'un. Cari suara tadi, cari yang pedang diunus sudah. Ya mal'un, antala ta'lamu rabbaka fa inni a'lamuka rabbakal ana fa fir dzalikal qatil. Kamu itu ngomong enggak tahu Tuhan kamu ini. Ayo aku tunjukkan Tuhan ini, ke sini. Aku sembelih ya. Kamu tak tahu Tuhanku ya. Lari terus orang itu ya. Lima bidzalika. Maka mereka tahu, oh ini orang alim itu. Tidak bisa. Walaupun ditakut-takutin, dibohong-bohongi kadang awak ini. Padahal dalam keadaan mabuk, kayak apa kalau keadaan mabuk kan begitu. Itu hendak dipunya. Kamu nih keliru ngomong, Tuhan udah begini Tuhan itu. Tuhan itu tidak begini. Karena mungkin Tuhan itu membunuh orang yang berbuat dosa ini, namun karena orang apa? Orang itu orang yang alim, orang ngerti walaupun fasik ya. Nah, jadi itu penjelasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, jadi itu ya antara orang alim dan orang jahil itu lain. Orang alim itu walaupun bagaimanapun maka dia pasti akan mendapat petunjuk Allah. Mungkin sekarang belum, nanti akan datang. Maka jadikanlah. Dan jangan terburu-buru. Anak belajar, jangan terburu, biar aja. Pokok yang penting ilmunya dia itu ada. Jangan terburu-buru, mau jadi, wah aku suruh pidato, enggak, jangan, enggak usah. Suruh jadi orang alim, suruh belajar sampai benar-benar tuntung belajar. Jangan suruh pidato dulu. Biarkan aja sudah. Nanti apabila sudah tiba masanya, maka anak itu akan menjadi orang-orang yang alim, yang benar-benar alim. Ketika jadi orang alim, maka terangkatlah seluruh keluarganya. Anaknya siapa? Nah, tuh orang tuanya yang kada punya apa-apa, tidak ngerti apa-apa, yang bodoh, jadi terangkat gara-gara anaknya tadi itu menjadi orang alim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diantaranya keturunan-keturunan kita seberataan, anak-anak kita seberataan menjadi orang-orang yang alim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa ana hada masa as-solihin. Ya Allah, jadikanlah sore kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsil kullaha wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulillah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sisuhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wat tanahi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum